کہ آج ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہر دل ٹوٹا بکھرا نظر آ رہا ہے۔ اگر اجتماعیت چاہیے، اتحاد و اتفاق چاہیے، جس کے لیے ہم نے بڑے پروگرام کر لیے، جس کے لیے ہم بہت کانفرنسیں بلا لی، جس کے لیے بہت سارے سیمینار ہو چکے، جس کے لیے ہم نے ہر مذاہب کے بڑے بڑے لیڈران کو، بڑے بڑے ذمہ داروں کو بلا کر کے محنتیں کر لی، وہ محنتیں کرتے رہیں، لیکن ان تمام محنتوں کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کو قائم کرنے کا جو سب سے بنیادی کردار ہے، جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، جب تک اس کے مطابق ہم نہیں جئیں گے، اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ اجتماعیت اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ نماز کے تعلق سے بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اور آپ پر فرض کی ہیں، یا سنت کے درجے میں ہے یا نفل کے درجے میں ہے، لیکن ہم آپ غور کریں کہ یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس چیز کو، اس عبادت کو اجتماعیت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس عبادت کا تصور یہی ہے کہ اس عبادت کے ذریعہ سے اجتماعیت ہو، اتحاد و اتفاق ہو۔ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ انفرادی طور پر نماز کی ادائیگی کر لی جائے، نہیں، بلکہ حکم دیا ہے کہ ہر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے، پورا کا پورا معاشرہ نکل کر کے ایک مسجد میں آ کر کے جو اللہ کا گھر ہے وہاں آ کر کے اس نماز کو کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کے، جیسے ہم نعرہ دیتے ہیں کہ ہم شانہ بشانہ ہو کر کے اپنے ملک کو ترقی پر پہنچائیں، سماج و معاشرے کو ترقی پر لے جائیں، تو یہ شانہ بشانہ، قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، یہ سبق کہاں سے مل رہا ہے؟ وہ اسی نماز سے مل رہا ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بہت سنا جاتا ہے کہ جو امن کا گہوارہ ہے، جو سکون کا گہوارہ ہے، جو رحمتوں کی جگہ ہے، پوری دنیا میں سب سے امن والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، جو اجتماعیت کی جگہ ہے، جو اخوت کی جگہ ہے، جو رحمتوں والی جگہ ہے۔ ذرہ برابر کوئی کسی سے اختلاف کر لیتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، گھر میں بیوی سے اختلاف ہو، گھر نہیں چھوڑا جاتا، والدین سے اختلاف ہو، گھر نہیں چھوڑا جاتا، بھائی سے اختلاف ہو، گھر نہیں چھوڑا جاتا، لیکن اس مسجد میں اگر اختلاف کسی سے تھوڑی بہت اگر لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول چوک سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کیا جائیں، مسجد کے اندر تو فتنہ اور شر ہے۔ العیاذ باللہ، اپنے ایمان کے تعلق سے سوچنے اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا گھر اگر یہاں فساد ہو گیا، یہاں فتنہ ہو گیا، اور اس جگہ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ مسجد نہیں، یہ فتنے کی جگہ ہے، یہ شر کی جگہ ہے، تو مجھے بتاؤ اے اللہ کے بندو، وہ پھر کون سی جگہ ہے جو امن والی جگہ ہے، جو سکون والی جگہ ہے، جو شانتی والی جگہ ہے، جہاں سے امن دیا جاتا ہو، جہاں سے شانتی ملتی ہو، جہاں سے قلب کو سکون ملتا ہو، جہاں یہ دھڑکتا ہوا دل راحت محسوس کر رہا ہو، جہاں یہ ذہن و دماغ سکون اطمینان محسوس کرتا ہو، وہ پھر کون سی جگہ ہے؟ وہ پھر کون سی جگہ ہے؟ اجتماعیت کو اپنائیں اس مسجد کے ذریعہ سے، مسجد میں نماز ادا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربها، کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری صفیں فرشتوں جیسی صفیں نہیں بنتی ہے، جس طریقے سے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صف بنا کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، مجھے بتایا جائے، ہم سب کو بتایا جائے کہ فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، یہ مسلم کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں کی صفیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں،
फिर उसके बाद वयतरासूना, वो एक दूसरों से खूब मिल करके खड़े होते हैं, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके खड़े होते हैं। लेकिन मैं ये बात कह दूं यहां पर, और कहने में कोई शको शुबा नहीं है और कोई झिझक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस की मसाजिद के अलावा ये अमल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये अमल कहीं नहीं मिलेगा। मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस चीज को आज, इस सुन्नत को आज छोड़ करके रखा हुआ है। कदम से कदम उनसे कदम मिलाए तो आपसे नमाज की हालत में भागते हैं। जब एक बंदा अल्लाह के लिए मिल करके कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला करके नहीं खड़ा हो सकता है, तो वो दुनिया के लिए कैसे खड़ा हो सकता हो? वो दुनिया के लिए फिर कैसे खड़ा हो सकता है? पहले अल्लाह के लिए एक हो जाओ, अल्लाह के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो। दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर देगा। और एक दूसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन तमाम लोगों को अल्लाह अपने से काट दिया करता है जो सफों को काटते हैं। जो सफों को काटते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको काट दिया करता है। तो अगर इज्तिमाइयत चाहिए, इज्तिमाइयत के जरिए से हालात को बदलना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले हम अल्लाह के लिए एक हों, अल्लाह के लिए एक हों, अल्लाह के घर में आकर के इज्तिमाइयत का सबूत दें, इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबूत दें। और इस इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात को बदल देगा।